شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی اور بادشاہ کا واقعہ۔ نیک دل لنگر کھلا اور مخلوق خدا صبح شام کھاتی اور کھانا تناول کرتی نئے وزیر خزانے نے بادشاہ کو مشورہ دیا، سرکار یہ لنگر حکومتی خزانے پر بوجھ ہے، اس کو ختم کر دیں۔ بادشاہ نے وزیر کے کہنے پر لنگر بند کر دیا۔ بادشاہ نے رات میں خواب دیکھا کہ وہ اپنے خزانے سے باہر کھڑا ہے اور مزدور خزانے کی بوریاں کمر پر لاد کر باہر لے جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے ایک مزدور سے پوچھا کہ یہ خزانہ کہاں لے جا رہے ہو؟ مزدور نے بتایا اس خزانے کی یہاں ضرورت نہیں رہی۔ بادشاہ کو یہ خواب مسلسل 3 دن تک آیا، پریشان ہو گیا اور ایک فقیر کو بلایا اور پورا قصہ سنایا۔ فقیر نے بادشاہ کو نصیحت کی، فوراً لنگر کھول دو، اس سے پہلے تمہاری بادشاہی چھن جائے اور تم کنگال ہو جاؤ۔ بادشاہ نے فوراً لنگر کھول دیا اور مخلوق خدا اپنا پیٹ بھرنے لگی۔ اسی رات بادشاہ کو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ خزانے کے دروازے پر کھڑا ہے اور مزدور خزانے کی بوریاں واپس لا رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، اب یہ بوریاں واپس کیوں لا رہے ہو؟ مزدور نے کہا، ان کی یہاں پھر ضرورت پڑ گئی ہے۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ بانٹنے سے گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اولیاء اللہ کے درباروں پر ان کی زندگیوں میں بھی لنگر کا اہتمام ہوتا ہے اور بعد وصال۔ اور میری تحریر میں رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی اشیاء نہیں، بلکہ ہر وہ چیز ہے جس کی انسان کو زیادہ ضرورت ہے۔ اچھے دوست، مخلص، محبت کرنے والے رشتہ دار، عزت اور دعا کے لیے اٹھنے والا ہاتھ، ان سے اچھا رزق کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی راہ میں دے کر ہر لمحہ دیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو صدقہ خیرات بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آسانی سے ایام کے وہ اس کار خیر سے دور رہتے ہیں۔ ہمیشہ کی خیر اور بھلائی تو اس میں ہے کہ عام طور پر اللہ کی راہ میں دیتے رہیں۔ یقیناً حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو کیا خیال ہے کوئی بلا مصیبت آئے اور پھر ٹلے، یہ بہتر ہے یا مصیبت ہی نہ آئے؟ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاتے رہا کریں۔ کھانا کھا رہے ہوں، کسی کو ساتھ شریک کر لیا کریں۔ اس سخاوت کے بعد شیطانی دھوکے میں نہیں آنا کہ گمان ہونے لگے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو دسترخوان لگایا ہے اور اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے۔ نہیں نہیں، اصل میں اللہ کے ان کے ذریعے تمہارا رزق لکھا ہوتا ہے، یہ اس کے کام ہیں۔ سخاوت کی اصل تو یہ ہے کہ آپ نے مال سے جتنا ممکن ہو خوشی سے کریں۔ ہاں، اگر چند دوست احباب مل کر کوئی ایسا عمل کریں تو درست ہے۔ اگر کسی کو مزید شامل کرنا اور اندر اندر اس کے رکھ رکھاؤ کے لیے اس عمل میں حصہ لے کر پریشان کرنا سخاوت نہ ہوگی۔ ایک کھجور کی عہد پہاڑ جتنا ثواب دے گی اگر اللہ کی خالصاً رضا شامل ہو اور ہر قسم کی ریاکاری سے پاک عمل ہو۔ عہد پہاڑ بھی کچھ نفع نہ دے گا اگر اس میں ریاکاری، دکھاوا، شہرت کی طلب ہوگی۔ اللہ سے دوستی کا یہ بھی طریقہ ہے کہ ایک ہاتھ سے سخاوت کرو، دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے۔ روز کے 1 روپے سے بھی شروع کر سکتے ہو اور 10 روپے سے بھی۔ اللہ کی مخلوق کو رزق بانٹو، خواہ کھانا پینا، کپڑا، علم، محبت، خلوص، اچھا مشورہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر سکونی آسانی دینا۔ جیسا بھی ہو رزق دو، اللہ ہی دے گا۔ تم آسانیاں پھیلاؤ، اللہ تمہیں آسانیاں دے گا۔ وہ بادشاہ بن جاؤ جس کا محل جنت میں تیار ہو رہا ہے، نہ کہ وہ خطا کار جس کے پاس قیامت کے دن سوا پریشانی کے کچھ بھی نہ ہو۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلے سچے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔